السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں آپ کے ذہن میں کچھ لالچ بھی آ گیا ہوگا اور کچھ ڈر بھی آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے فائدے بتائے تھے اور میں نے نقصانات بتائے تھے بزنس کے، کاروبار کے۔ تو اب میں اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ بزنس کن کن چیزوں کا ہوتا ہے، کس کس طرح کے بزنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بزنس ویسے جو کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اسکوپ آف بزنس، تو بزنس کا دائرہ کشی کتنے دائرے کے اندر بزنس کیا جاتا ہے، تو دائرہ کشی کے حساب سے، اسکوپ کے حساب سے بزنس دو قسم کا ہے، ایک انڈسٹریل بزنس اور دوسرا کامرس۔ انڈسٹریل بزنس وہ دو قسم کے ہوتے ہیں جو کہ پرائمری اور سیکنڈری انڈسٹری۔ ویسے انڈسٹریل بزنس کون سے بزنس ہوتے ہیں؟ انڈسٹریل بزنس وہ بزنسز ہوتے ہیں جو کہ را مٹیریل کو کنورٹ کرتے ہیں فنشڈ گڈ میں یا پھر سیمی فنشڈ گڈ میں۔ بالکل اردو میں بتاؤں تو خام مال کو، جو کہ خام مال کو تبدیل کرتے ہیں پروڈکشن کے تھرو، یا تو مکمل چیز بناتے ہیں یا پھر ایسا چیز بناتے ہیں جو کہ فردر آگے جا کے اور بھی پروسیس ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی کمپنی وہ لکڑیاں کسان سے لیتے ہیں، جنگلات کاٹ کے لکڑیوں سے تختے بناتے ہیں، لکڑیوں کو ایک اسپیسیفک شیپ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچتے ہیں، تو یہ سیمی فائنل گڈس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لکڑی جو ہے پورا ابھی پروسیس نہیں ہوا کہ اس لکڑی سے کیا بننے والا ہے، تو وہ دوسری کمپنی کو بیچتے ہیں اور دوسرا کمپنی اس سے چیئر، ٹیبل یا اس طرح کے فرنیچر اور کچھ بنا دیتے ہیں، تو وہ سیمی فائنل گڈ جو ہے فائنل گڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ پورا پروسیس ہوتا ہے۔ یا پھر ڈائریکٹ بھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کمپنی وہ لکڑیاں پرچیز کرتا ہے اور پرچیز کرنے کے بعد ڈائریکٹلی اس سے جو ہے وہ پیپرز بناتے ہیں، یا پھر کوئی ٹیکسٹائل کی کمپنی ہو وہ ادھر ہے وہ کسان سے لے لیتے ہیں اور فائنل اسے کپڑا خود ہی بنا لیتے ہیں، تو ڈائریکٹلی وہ فنش گڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ جسٹ یہی تھا کہ سیمی فائنل گڈ اور فائنل گڈس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ فردر پروسیس کے لیے جو چلے جاتے ہیں دوسری کمپنی میں تو اس کو سیمی فائنل گڈ کہتے ہیں، اور جو ایک کمپنی را مٹیریل لے لیتے ہیں اور ڈائریکٹ فنش گڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو فنش گڈ کہتے ہیں۔ انڈسٹری کے جو دو ٹائپس ہوتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری انڈسٹری، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک سیمی فائنل گڈ ہوتے ہیں، ایک جو ہے فائنل جو کہ فنش گڈ ہوتے ہیں۔ تو پرائمری انڈسٹری میں دو قسم کے فردر آ جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹریکٹیو انڈسٹری ہوتی ہے، جو دوسرا جینیٹک انڈسٹری ہوتی ہے۔ ایکسٹریکٹیو کون سی انڈسٹری ہوتی ہے؟ ایکسٹریکٹیو وہ انڈسٹری ہوتی ہے، وہ کاروبار ہوتا ہے جس میں مائننگ ہوتی ہے، جس میں زمین سے جو ہے نا خام مال نکالتے ہیں، جو کہ قدرتی وسائل ہے، زمین سے، پہاڑوں سے، پانی سے وہ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سیمی فائنل گڈ اس لیے ہے کہ زمین سے جو چیز نکلتا ہے وہ خالص ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ فردر جا کے پروسیس ہوتا ہے اور پھر ہمارے سامنے آتا ہے اس کا فائنل گڈ، جو کہ گیس ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، یا پھر اس طرح کے جو بھی گولڈ ہو گیا۔ یہ ڈائریکٹ فائنل شیپ میں ہمیں فائنل اس میں نہیں آتا، ہمیں زمین سے نکال کے پھر جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ پروسیسڈ ہو کے آتا ہے۔ تو یہ سیمی فائنل گڈ ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری اس پہ کام کرتے ہیں، وہ زمین سے نکالتے ہیں، وہ پہاڑ سے نکالتا ہے، جو نمک بھی پہاڑ سے نکالتا ہے وہ بھی پروسیس ہوتا ہے۔ اور دوسرا جینیٹک انڈسٹری، جینیٹک انڈسٹری بھی سیم لائک سیمی فائنل گڈس کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ سم ٹائم وہ ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ہم گائے سے دودھ لیتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو کہ دودھ کے پیکٹ بنتے ہیں یا اس سے جوس وغیرہ میں یوز ہوتا ہے یا جس چیز میں بھی یوز ہوتا ہے، تو وہ فائنل پروسیس بعد میں ہو جاتا ہے۔ یا پھر جو گائے بھینس جو بھی ہوتا ہے وہ پہلا جو ہے ہم پاتے ہیں، وہ جو ہے نا ہمیں ایز اے
مطلب بچے رہتے ہیں وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو انڈسٹری ہے یہ خود ہی گروتھ کرتے ہیں، خود ہی مطلب ہم پالتے ہیں وہ پروڈکشن خود ہی رہتے ہیں. باقیوں میں تو ہم محنت کرتے ہیں، اس میں ہم یہ محنت کرتے ہیں جینیٹک میں کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ بچے دیتے ہیں، وہ دودھ دیتے ہیں اور وہ گوشت بھی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جینیٹک انڈسٹری بھی ایک اچھی انڈسٹری ہے. یہ ٹائپس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کس انڈسٹری کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، کس کاروبار کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہے اور آپ کے لیے کون سا کاروبار سٹارٹ کرنا آسان ہوگا. تو یہ میں آپ کو الگ الگ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کون سا انڈسٹری سٹارٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہے. میں آپ کو صرف وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق کس انڈسٹری کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے یہ میں بتا رہا ہوں اور یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اور وضاحت اس کا کر رہا ہوں کہ کون کون سے ٹائپ کے انڈسٹریز ہوتی ہیں. اچھا، اور جو سیکنڈری انڈسٹریز ہیں، سیکنڈری انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہے جو کہ فنش گڈ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. سیکنڈری انڈسٹریز میں کون سے انڈسٹری آ جاتے ہیں، پھر اس کے بھی کچھ ٹائپس ہوں گے. صرف سیکنڈری انڈسٹری یہ تو نہیں ہے کہ جو فنش گڈ بس پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری جس طرح کہ سب سے پہلے میں نے بتایا ہم لکڑیاں کا لے لیتے ہیں، جنگل سے کاٹ لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ فردر بیچتے ہیں. وہ جو فردر بیچ کے وہ جو چیز بنا رہے ہیں تو اس کو مینوفیکچرنگ انڈسٹری کہتی ہے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہر وہ انڈسٹریز ہوتی ہے جو کہ را مٹیریل گڈ، جو کہ مطلب خام مال، یا پھر اس کے علاوہ سیمی فائنل گڈ وہ لے کے فنش گڈ میں کنورٹ کرتے ہیں. بالکل تیار ہو کے جو اصل پروڈکٹ، اصل چیز ہوتا ہے وہ بنا کے دیتے ہیں. تو اس کو مینوفیکچرنگ انڈسٹری کہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں آتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. کنسٹرکشن انڈسٹری بھی بہت بڑی انڈسٹری ہوتی ہے اور بہت زیادہ طبقہ اس پہ کام کرتے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری جس طرح کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے. یہ اس کے ایگزامپل بلڈنگ بنانا، روڈ بنانا یا پھر اس طرح برج وغیرہ بنانا، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. یہ بھی وہی چیز ہے، سارا جو بیگ سے تیار ہو کے جو کرش آتا ہے، جو سیمنٹ آتا ہے، جو سریا آتا ہے، اسٹیل آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے وہ بیگ سے سیمی فائنل ان کی طرف سے بنے ہوتے ہیں. یہ فائنل پروڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں روڈ کے شکل پہ، بلڈنگ کے شکل پہ، برج کے شکل پہ یا اسی طرح جو بھی ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری بھی ایک بڑی انڈسٹری ہے، ایک بڑا طبقہ اس پہ کام کرتا ہے اور اگر آپ بھی اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ اس میں آتا ہے سروسز کی انڈسٹری. سروسز انڈسٹری یس وہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور آج کل میں اگر پاکستان کا بات کروں، پاکستان میں بہت زیادہ لوگ سروس انڈسٹری پہ کام کرتے ہیں. سروس انڈسٹریز وہ کیا ہوتی ہیں جو کہ چیز تو نہیں بناتے لیکن وہ سروس پرووائڈ، خدمات پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کا خدمات جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. وہ تو اصل میں اس کا جو چیز ہے، جو سروس ہے وہ تو نظر نہیں آتا لیکن وہ انٹینجیبل ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے سب کے لیے. سروسز انڈسٹریز کے ایگزامپل اگر میں بتا دوں تو ڈاکٹر کے بغیر ہم کیسے، مطلب ہر انسان کو ضرورت آتے ہیں ڈاکٹر. تو یہ نہیں کہ صرف مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن اور ان انڈسٹریز سے کام چلتا ہے. سروسز انڈسٹری کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اکنامک میں، ملک کی ترقی میں اور انسانیت میں. ڈاکٹر کے علاوہ لائر بھی ہوگی یا پھر ٹیچر ہوتا ہے جو کہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں، کنٹری کی، ایک کمیونٹی کی، ایک آرگنائزیشن کی. ان سب کے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سروس انڈسٹری کی. تو یہ تھے انڈسٹریز اور اس کے ٹائپس. یہ اس لیے ایک بار پھر بتا دوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کس انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور کون سا بزنس آپ کے لیے سٹارٹ کرنا آسان ہے، کون سا بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں. اب اس کے علاوہ جو دوسرا اسکوپ یا کمپوننٹ ہے بزنس کے، ایک تو انڈسٹری تھی، دوسرا اب ہے کامرس. کامرس کیا ہوتا ہے؟ کامرس ہر وہ ایکٹیویٹی ہے،
कॉमर्स अब प्रोडक्शन से हाथ निकल गया, चीजों से हाथ निकल गया। कॉमर्स हर वो एक चीज है जो कि बन जाती है, तैयार किया जाता है, या सेमीफाइनल या फाइनल प्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद वो उधर से उठा के फाइनल कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है। कॉमर्स का काम क्या होता है? चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो कॉमर्स के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, जो कि है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड हर एक वो एक्टिविटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडर चीज लेता है और वो कस्टमर को, कंज्यूमर को पहुंचाता है, या मैन्युफैक्चरर से चीज लेता है, जो बनाने वाला है उससे चीज लेता है, और कस्टमर और कंज्यूमर को वो चीज बेचता है, ग्राहक को वो चीज बेचता है, तो इसको कहता है ट्रेड। ट्रेड के दो अकसाम है, एक है होम ट्रेड, एक है इंटरनेशनल ट्रेड। होम ट्रेड वो उसको कहते हैं जो कि अपने मुल्क के अंदर होते हैं, उसको होम ट्रेड कहते हैं। अपने मुल्क के अंदर आपने चीज लिया भी है, परचेज भी किया, और उसको अपने मुल्क के अंदर ही बेचा, सेल किया, तो उसको कहते हैं होम ट्रेड। होम ट्रेड दो किस्म के होते हैं, वो है होलसेलर ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड। होलसेलर ट्रेड क्या होता है? ये कॉमर्स एक्सचेंज के तौर पे फिर वो काम करते हैं। होलसेलर ट्रेड क्या होता है? एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री शर्ट बनाती है, तो शर्ट के इंडस्ट्री एक बल्क की तादाद पे चीजें बेचती है, वो एक एक करके चीज नहीं बेचती, शर्ट्स नहीं बेचती, वो बल्क के तादाद पे शर्ट्स बेचती है। तो अब होलसेलर क्या करता है? उससे बल्क के तादाद पे लेता है और अपने वेयर हाउस में वो रखते हैं, और वो फिर बेचते हैं किसको? रिटेलर को। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्टली रिटेलर या कस्टमर को बेचेगा तो प्रोसेस लंबा होगा, और इसी तरह एक्सेस हर एक कंपनी को डायरेक्ट कंज्यूमर का नहीं होता। आजकल तो ई कॉमर्स की वजह से मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल कर सकता है, लेकिन जो चेन है कॉमर्स का, ट्रेड का, वो यही है कि मैन्युफैक्चरर से चीज लेके, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से चीज लेके वो रिटेलर को बेचता है। अब मैन्युफैक्चरर ने फॉर एग्जांपल अगर 10 चीजें ली है, तो वो 10 के 10 चीजें डायरेक्ट कंज्यूमर को फिर भी नहीं बेच सकता, वो छोटे छोटे कारोबारी बंदे को, छोटे छोटे दुकानदारों को वो बेचता है, उस दुकानदार को कहते हैं रिटेलर। और अगर होलसेलर ने 10 लिए तो 10 में से एक कारोबारी ले लेता है, दूसरा कारोबारी दुकानदार ले लेता है, और इसी तरह करके हर एक रिटेलर एक एक करके उससे ले लेता है। तो अब रिटेलर उसका क्या करता है? वो रिटेलर अपने शॉप से 1 by 1 एंड कंज्यूमर को बेचता है। तो ये सिंपल ट्रेड चेन है विद इन कंट्री बाउंड्रीज, इसको कहता है होम ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, या फिर इसको फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड वो कौन सा ट्रेड होता है? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड वो बिजनेस होता है जो कि दूसरे ममालिक के साथ आप या उनसे चीज लेता है या उनको चीज बेचता है, उसको कहता है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। इसके दो अकसाम है, एक है इंपोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि दूसरे ममालिक से चीजें लाके अपने कंट्री में वो चीजें बेचते हैं, और एक्सपोर्ट ट्रेड वो होता है जो कि अपने मुल्क में बना के दूसरे ममालिक को वो चीज बेचते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहता है। और दूसरों मुल्क से लाके अपने मुल्क में बेचना इंपोर्ट ट्रेड, अपने मुल्क में बना के दूसरे ममालिक को बेचना एक्सपोर्ट ट्रेड कहता है। बिजनेस के कंपोनेंट स्टार्ट है, बुक का चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जाने कि कौन कौन से बिजनेस किस किस के टाइप से होते हैं, और मेरे रिलेटेड कौन सा अच्छा है, मैं कौन सा कर सकता हूं। मैं आपका ज़हन बनाने के लिए आपको ये समझा रहा हूं, बता रहा हूं। तो अब
اس کے بعد آتے ہیں ایڈز ٹو ٹریڈ. ایڈز ٹو ٹریڈ ہر جو کامرس کے دو قسم تھے نا, ایک تھا ٹریڈ, ایک تھا ایڈ ٹو ٹریڈ. ٹریڈ تو آپ سمجھ گئے, لیکن اب ایڈز ٹو ٹریڈ. ایڈز ٹو ٹریڈ ہر وہ چیز ہے جو کہ چیزوں کو لیتا اور بیچتا نہیں ہے. جس طرح سروسز انڈسٹریز تھی, وہ چیزیں بناتی نہیں تھی, لیکن وہ ایک انڈسٹری تھی. اسی طرح یہ بھی چیزیں خریدتا یا بیچتا نہیں ہے, لیکن یہ مدد, ایڈز کا مطلب مدد ہوتا ہے, مدد کرتا ہے ٹریڈ میں. جو کامرس ہے, جو خرید و فروخت ہے, اس میں ہمیں مدد پرووائڈ کرتا ہے, مدد دیتا ہے. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے بینکنگ. یس, بینکنگ آپ کو پتا ہوگا کہ بینکنگ ہر ایک ٹرانزیکشن, ہر ایک خرید و فروخت, ہر ایک پروڈکشن, جو بھی چیز ہے فائنینشیل, زیادہ تر آج کل آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ یوز ہوتا ہے. بینک کرتا کیا ہے؟ بینکنگ کرتا کیا ہے؟ وہ کامرس میں, وہ خرید و فروخت میں اس طرح کا مدد دیتا ہے کہ وہ یا آپ نے کسی کو پیسے دینے ہو یا آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو, تو کیش کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیش کے ذریعے رسکی بھی ہے, ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, اور اس طرح کے اور بھی مطلب کاؤنٹنگ میں بھی ڈفرینس آتا ہے, دھوکے کا بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن بینکنگ نے ایک آسانی پرووائڈ کی ہے کہ اگر ود ان کنٹری, ایک ملک کے اندر بھی یا پھر کسی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آپ اگر کاروبار کرتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہو یا اس سے پیسے لیتے ہو, تو ان دونوں معاملات میں بینک آپ کا مدد کرتا ہے. بینک کے تھرو آپ پیسے دے بھی دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں. تو یہ ہے ایڈز ٹو ٹریڈ. اور بینک ایک اور کام بھی کرتا ہے, اگر آپ نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو لون بھی پرووائڈ کرتا ہے, لیکن آپ نے لینا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس پہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس پہ سود ہوتا ہے. اگر وداؤٹ انٹرسٹ اور سود کے علاوہ اگر وہ آپ کو قرض دیتا ہے تو لے لے, لیکن بینک یہ نہیں کرتا, وہ سود والا قرض دیتا ہے, لیکن اس سے سٹارٹ نہیں کرنا. بے شک چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں, اپنے ریلیٹیو, دوستوں یا جس سے بھی ہے وہ قرض لے کے سٹارٹ کریں. اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے, اپنے نہیں ہے, لیکن بینک سے نہ لیا کرے, کیونکہ وہ اس میں سود ہوتا ہے. تو بینکنگ ایڈز ٹو ٹریڈ اس طرح کرتا ہے کہ ہمارا پیمنٹ اور ہمارا ریسیو, ہم جو پیسے لیتے ہیں اور دیتے ہیں, وہ دونوں اس میں آسانی پرووائڈ کرتی ہے. تو اس لیے یہ ایڈز ٹو ٹریڈ. اس کے علاوہ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن ایڈز ٹو ٹریڈ میں. کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر لاہور میں کوئی چیز بنتی ہو تو وہ ایزیلی پشاور آ جاتے ہیں. اگر پشاور میں کوئی چیز بنتا ہو وہ ایزیلی UAE بھیج دیتے ہیں. کیسے؟ ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے, روڈ کے تھرو بھی ہوتے ہیں, ریل کے تھرو بھی ہوتا ہے, ہوائی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتا ہے جو کہ جہاز کے تھرو ہوتا ہے, یا پھر سمندری بھی ہوتی ہے. تو اس ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے یہ سارا کامرس, یہ سارا بزنس, یہ سارا جو سسٹم ہے یہ آسان ہوا ہے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے بھی. جو ایڈز ٹو ٹریڈ ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ ممکن ہوا ہے. جو بزنس جو اتنا ایکسپلور ہوا ہے یہ ایڈز ٹو ٹریڈ کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ بینکنگ اگر نہ ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا آپ کا پیمنٹ لینا اور آپ کا پیمنٹ دینا. اور اسی طرح اگر ٹرانسپورٹیشن, سمندر, جہاز, جو شپ ہوتے ہیں, جو ایروپلین ہوتے ہیں, جہاز ہوتا ہے, یا پھر گاڑیاں, یہ اگر جب تک نہیں تھے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل تھا, اور پورا دنیا انڈر ڈیولپ تھا, ڈیولپ نہیں تھا, اتنا زیادہ جو ہے بزنس گروتھ نہیں کرتے تھے. بس آمنے سامنے پاس کے لوگ صرف گروتھ اس بزنس کو سمجھتے تھے, اس بزنس کو پہچانتے تھے اور اس بزنس سے چیزیں لیتے تھے. وہ اتنے زیادہ کسٹمر کو وہ نہیں کر سکتا تھا, گین نہیں کر سکتا تھا, اس تک اس کا رسائی نہیں ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ٹرانسپورٹیشن, بینکنگ اور اسی طرح سے جو سارے ایڈز ٹو ٹریڈ ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں آتا ہے انشورنس. انشورنس ویسے چھوٹے لیول کے کاروبار میں نہیں ہوتا ہے, چھوٹے لیول کے کاروبار میں ہم لوگ نہیں کرتے. جو سول پروپرائٹرشپ ہے, جو پارٹنرشپ ہے, اس میں زیادہ تر ہم نہیں کرتے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. لیکن انشورنس ہر ایک چیز ہے جو جس کو بیمہ کہتے ہیں, ہر ایک چیز ہے جو کہ انشورنس کمپنی آپ کی چیز کی ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر آپ کا چیز خراب ہو گیا تو اس کا میں رسپانسبل ہوں, اس کا جو لاس ہے وہ میں آپ کو دوں گا, لیکن اس کا وہ آپ سے چارجز کرتے ہیں.
اور اگر آپ کا چیز صحیح سلامت پہنچ گیا آپ تک تو وہ چارجز اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن اگر آپ کا چیز خراب ہو گیا تو وہ انشورنس کمپنی آپ کی چیز کے نقصان وہ کمپنی بھرے گی. تو اس وجہ سے انشورنس کی وجہ سے جو بڑے کاروبار والے ہیں بڑے بڑے رسک لیتے ہیں, بڑے بڑے خطرے سے کا سامنا کرتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انشورنس والے کمپنی کو یہ توڑا اماؤنٹ دے کے یہ بڑا رسک لے لیتے ہیں, اور اگر نقصان ہوا تو کمپنی دے دیں گے, نہیں تو یہ ہمارے تک پورا پہنچ جائے گا. تو یہ بھی اس انشورنس کمپنی کی وجہ سے کاروباری بندہ بزنس مین وہ بڑے رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی طرح لوگ جو کنٹینرز آتے ہیں, جو ہوائی مطلب جہاز کا تو کوئی بھروسہ نہیں, کہیں بھی گر گیا, یا پھر سمندر کا کیا بھروسہ ہے, کہیں بھی پانی زیادہ ہو گیا, کشتی شپ جو ہے وہ الٹا ہو گیا, تو یہ سارا رسک ہے نا اس میں. تو اس وجہ سے یہ بڑے کاروباری لوگ جو ہے وہ انشورنس کمپنی کو انشورنس دیتے ہیں, اور انشورنس والے اس کا ذمہ داری لیتے ہیں. اور اسی طرح بڑے کمپنی رسک لیتے ہیں, بڑے لوگ بڑے ٹرانزیکشن کے لیے زیادہ اپنے کاروبار کا رسک اس کمپنی پہ ڈالتے ہیں تھوڑے پیسے دے کے. اس کے علاوہ آتا ہے ایجنٹس. وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ اب دوسرے تم دونوں مطلب اگر ایک بائر ہے ایک سیلر ہے, ان دونوں کے درمیان ایک مڈل مین ہوتا ہے, اس کو ایجنٹ کہتے ہیں. وہ ایجنٹ کیا کرتا ہے, وہ نہ پیسے دیتا ہے نہ پیسے لیتا ہے اس چیز کا, مطلب نہ سیل کرتا ہے نہ پرچیز کرتا ہے, نہ وہ رسک لیتا ہے نہ پھر وہ چیز بناتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ ادھر سے جو چیز خریدنے والا ہے ادھر سے اس کو وہ کرتا ہے, اور ادھر سے سیلر والا کو, اور دونوں کو ملاتا ہے, اور دونوں کے درمیان وہ چیز بیچنا اور خریدنا, اس کے درمیان اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کے درمیان جو ڈیل ہے وہ کنفرم کرتا ہے اور پورا کرتا ہے. تو اگر ادھر کا جو سیلر ہے جو چیز بیچتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر بھی یہ لینے والا ایک بیٹھا ہو, اور ادھر کے لینے والا کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ صحیح چیز بناتا ہے یا سستا بناتا ہے یا جو کچھ بھی ہے, ان دونوں کو پتہ نہیں ہے ایک دوسرے کا. بیچ میں ایجنٹ آ جاتا ہے, ایجنٹ کا اس کو بھی پتہ, اس کا بھی پتہ ہے, اس کا بھی پتہ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے اس کو بھی لاتا ہے اور اس کو بھی, بنانے والا کو اور لینے والا کو, دونوں کو لے کے آتا ہے, دونوں کو بٹھاتا ہے اور دونوں کے درمیان ڈیل کنفرم کرتا ہے. اس کا چیز بک جاتا ہے اور اس کا یہ چیز لے لیتا ہے اپنے کاروبار کے لیے. اور بیچ میں جو ایجنٹ ہوتا ہے, ایجنٹ کیا کرتا ہے, وہ کمیشن لیتا ہے انشورنس والے کی طرف. وہ اپنا کمیشن لیتا ہے کہ مطلب میں نے آپ دونوں کو ملایا ہے تو اس ملانے کے لیے تو کچھ چارجز میرے ہوں گے. تو وہ چارجز ڈیسائیڈ ہوتا ہے ٹرانزیکشن کے اوپر اور بزنس کے نیچر کے اوپر. تو ایجنٹ بھی ٹریڈ میں بڑا رول ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہوتا ہے کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن تو آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشن تو ہے ہی ایسا چیز جس کی وجہ سے ڈیل کنفرم ہوتا ہے. وہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے, لیکن فیس ٹو فیس کمیونیکیشن چھوٹے لیول کے بزنسز, اور آج کل تو چھوٹے لیول کے بزنس بھی کمیونیکیشن کے علاوہ نہیں ہوتے. کیوں؟ کمیونیکیشن کس طرح کے ہیں, کمیونیکیشن ٹیلی فون کی طرح ہے, کمیونیکیشن انٹرنیٹ کی وجہ سے, اور کمیونیکیشن کمپیوٹر اور اسی طرح سے اسٹور ہوا ہے, میسج بھی کرتا ہے, ٹیلی فون بھی کرتا ہے, واٹس ایپ, یہ سارے جو الیکٹرانک جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے بزنس جو ہے ایکسپلور ہوتا ہے. بزنس انٹرنیشنل باؤنڈریز تک پہنچ چکا ہے, بزنس جو ہے بڑے سطح تک پہنچ گیا ہے. یہ جو ایڈس ٹو ٹریڈ ہے یہ مینوفیکچرنگ اور جسٹ جو ٹریڈ ہے وہ مینوفیکچرنگ یا ایکسٹرکچر یا جنریٹنگ, ان کو جو ترقی دی ہے, سارے کاروبار کو, بزنس کو جو ترقی دی ہے یہ ان ایڈس ٹو ٹریڈ نے دی ہے, جو کہ بینکنگ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, کمیونیکیشن ہے اور انشورنس وغیرہ. جو سارے ایجنٹ ہے انہی کی وجہ سے, ایجنٹ تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے, انہی کی وجہ سے ایڈس ٹو ٹریڈ کی وجہ سے بزنس ایکسپلور ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بزنس گروتھ کر گیا. تو اب یہ جو میں نے کمپوننٹس بتائے, جو میں نے اسکوپس بتائے کہ بزنس کے کس طرح کے بزنسز ہوتے ہیں, جو میں نے اسکوپ بتائے ہیں بزنس کے, وہ اس لیے بتائیں کہ آپ کس چیز سے زیادہ قریب ہے, کون سا چیز آپ کو زیادہ آتا ہے, کس چیز میں آپ زیادہ شوق رکھتے ہیں, انٹرسٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بک کا کوشچن میں آپ کو نہیں بتا رہا, یہ آپ کو جسٹ بزنس کی طرف مائنڈ لانے کے لیے, بزنس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے.
اس ویڈیو کے آخر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ سکسیس آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، سکسیس کس وجہ سے آپ پا سکتے ہیں، کامیاب کیسے آپ ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑتا ہے، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اور آپ کا ارادہ پکا ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کے علاوہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ Success demand from you hard work, sacrifice, struggle, faith and patience. When you give these all, you will successful.